بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ احرام اور تلبیہ کے مسائل۔ حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے سے احرام بندھ جاتا ہے۔ نیت اور تلبیہ سے پہلے غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ اگر غسل یا نماز کا موقع نہ ہو تو ان کے بغیر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، اور بلا عذر غسل اور نماز کے بغیر احرام باندھ لینا مکروہ ہے۔ احرام کے لیے جو غسل مسنون ہے یہ نظافت اور صفائی کے لیے ہے، اس لیے حیض اور نفاس والی عورت اور نابالغ بچے کو بھی غسل کر لینا چاہیے۔ اگر کسی نے احرام کے وقت غسل نہ کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر پانی نہ ہو یا کوئی اور عذر ہو تو احرام کے لیے غسل کی جگہ تیمم کرنا مشروع نہیں۔ ہاں، نماز احرام کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ نماز احرام کے لیے تیمم کرنا درست ہے، بشرطیکہ اصول شریعت کے مطابق اس وقت تیمم کرنا جائز ہو۔ اگر کسی نے فرض نماز کے بعد یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا اور احرام کے لیے مستقل طور پر 2 رکعتیں نہ پڑھی تو یہ بھی درست ہے۔ احرام کے لیے 2 رکعت نفل نماز ایسے وقت پڑھنا مسنون ہے جبکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو اور میقات سے گزر رہا ہو تو بغیر نماز پڑھے حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ اگر کسی نے موقع ہوتے ہوئے بھی سستی سے کام لیا اور غسل، وضو اور نماز کے بغیر ہی عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تب بھی احرام میں داخل ہو جائے گا، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر حالت احرام میں احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں آتا، کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لیں۔ اگر چادر بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری چادر استعمال کر لیں۔ اگر حالت احرام میں کسی جگہ زخم آ جائے تو اس سے بھی احرام میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ کوئی جزا واجب ہوتی ہے۔ احرام میں انجیکشن اور ڈرپ لگوانا بھی جائز ہے۔ احرام میں غسل فرض، غسل سنت اور غسل تبرید بھی درست ہے، البتہ میل دور نہ کرے اور صابن نہ لگائے۔ غسل تبرید ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، جسم کو ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اسے غسل تبرید کہتے ہیں۔ حالت احرام میں سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا یا سر یا داڑھی کو اس طرح کھجلانا کہ بال گرنے کا اندیشہ ہو مکروہ ہے، ایسے آہستہ کھجائے کہ بال نہ گریں۔ داڑھی میں اس طرح خلال کرے کہ بال نہ گریں۔ احرام میں آئینہ دیکھنا، دانت اکھڑوانا جائز ہے اور مسواک بدستور مسنون ہے۔ احرام میں موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے، جیسے سانپ، بچھو، کھٹمل، پسو، مچھر، بھیڑ وغیرہ۔ احرام کا کپڑا سفید ہونا افضل ہے، لیکن اگر رنگین تہبند باندھ لیا یا رنگین چادر اوڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے۔ کمبل اور لحاف اوڑھنا بھی احرام میں جائز ہے۔ اگر نیچے اوپر 2 چادریں اوڑھ لی یا چادر پر کمبل اوڑھ لیا یا نیچے 2 چادریں باندھ لی تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر روپیہ اور سفری کاغذات وغیرہ رکھنے کی ضرورت سے نیچے کی چادر پر بیلٹ باندھ لے تو بھی جائز ہے۔ جن چادروں میں احرام باندھا تھا اگر ان کو ہٹا کر دوسری چادریں پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر چادر ناپاک ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے جسم سے ہٹا لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام میں گھڑی باندھنا، چشمہ لگانا درست ہے۔ احرام میں مرد کو جوتا، بوٹ، موزے پہننا ممنوع ہے۔ مرد احرام میں ہوائی چپل پہنے، پاؤں کے بیچ کی ہڈی کھلی رہے۔ احرام میں ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ یوں تو گناہ سے ہمیشہ ہی بچنا لازم ہے، لیکن احرام میں اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ احرام میں ایسی باتیں کرنا بھی ممنوع ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں۔ احرام میں لڑائی جھگڑے سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرے۔ لڑائی جھگڑوں سے بھی جو ہے بچنا چاہیے، لیکن حالت احرام میں اس کی ممانعت میں اور شدت آ جاتی ہے۔ احرام والے مرد و عورت کے لیے خشکی کا شکار کرنا ممنوع ہے، اس سے جزا واجب ہوتی ہے، لیکن مرغی، بکری، گائے اور اونٹ حالت احرام میں حرم اور غیر حرم میں ذبح کر سکتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔
عورت کا احرام مرد کی طرح ہے، یعنی غسل کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ اگر غسل یا نماز یا دونوں چیزوں کو موقع نہ ہو تو نیت اور تلبیہ پر اکتفا کر لے، یعنی حج یا عمرہ کی نیت کر کے لبیک اللہم لبیک اخیر تک پڑھ لے۔ اس طرح سے احرام میں داخل ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اور اسے مکہ معظمہ جانے یا حرم میں داخل ہونے کے لیے میقات سے گزرنا ہے تو اسی حالت میں احرام باندھ لے، یعنی حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ پھر اگر مکہ معظمہ پہنچنے تک پاک نہ ہو تو پاک ہونے کا انتظار کرے۔ جب تک پاک نہ ہو مسجد میں نہ جائے، اور جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے طواف کر لے۔ عورت احرام کی حالت میں بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے اور سر اور تمام اعضاء ڈھانکے رہے، البتہ چہرے سے کپڑا نہ لگنے دے۔ عورتوں پر حالت احرام میں بھی نامحرموں سے پردہ کرنا لازم ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ حج یا عمرہ میں پردہ نہیں، یہ نہایت غلط اور جاہلانہ بات ہے۔ عورت کے لیے پردہ کرنا ہر جگہ ہر وقت ضروری ہے۔ چہرہ پر کپڑا نہ لگانا اور بات ہے، اور نامحرموں کے سامنے چہرہ کھولنا اور بات ہے۔ حکم یہ ہے کہ عورت حالت احرام میں چہرہ پر کپڑا نہ لگنے دے۔ اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ کھلے رہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم حالت احرام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ گزرنے والے اپنی سواریوں پر ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سر سے آگے بڑھا کر چہرہ کے سامنے لٹکا لیتے تھے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ نامحرموں کو چہرہ دکھانا احرام میں بھی ممنوع ہے۔ اگر کوئی چھجا وغیرہ ماتھے کے اوپر لگا لیا جائے اور اس کے اوپر نقاب ڈال لیں جس سے کپڑا چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے تو یہ بہترین صورت ہے اور اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ پھر یہ پابندی کہ چہرہ پر کپڑا نہ لگے صرف احرام ہی کی حالت میں تو ہے۔ آج کل ہوائی جہاز سے یا کار بس وغیرہ سے سفر ہوتا ہے۔ عمرہ میں زیادہ سے زیادہ 1-2 دن اور حج میں زیادہ سے زیادہ 3-4 دن احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام کے دنوں کے علاوہ جو عورتیں منہ کھولے پھرتی ہیں اس کے لیے تو احرام کا بہانہ بھی نہیں ہے، پھر گنہگار کیوں ہوتی ہیں؟ نیز مدینہ منورہ کے سفر میں تو احرام ہوتا ہی نہیں۔ اس سفر میں اور مدینہ منورہ کے قیام میں منہ کھولے پھرنا اور تمام نامحرموں کو اپنا محرم تصور کر لینا بہت بڑی جہالت ہے اور خام خواہ کی گنہگاری ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ تلبیہ کے مسائل۔ احرام کے وقت تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کا زبان سے کہنا شرط ہے۔ اگر دل سے کہہ لیا تو احرام میں داخل نہ ہوگا۔ احرام باندھ لینے کے بعد تلبیہ کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، خصوصاً حالات تبدیل ہونے کے وقت، مثلاً صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے وقت، اندر آنے کے وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت، سو کر اٹھتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلندی پر چڑھتے وقت، نشیب میں اترتے وقت، ان حالات میں زیادہ مستحب اور موقدہ ہے۔ تلبیہ کے درمیان بات نہ کی جائے۔ جو شخص تلبیہ پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی شخص نے تلبیہ پڑھنے کے وقت سلام کیا تو سلام کا جواب تلبیہ کے درمیان دینا جائز ہے، مگر ختم کر کے جواب دینا بہتر ہے، بشرطیکہ کا سلام کرنے والا چلا نہ جائے۔ فرض اور نفل نمازوں کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے اور ایام تشریق میں اول تکبیر تشریق کہنی چاہیے، اس کے بعد تلبیہ۔ اگر پہلے تلبیہ پڑھ لی تو تکبیر تشریق ساقط ہو گئی۔ اگر مسبوق امام کے ساتھ تلبیہ کہہ لے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر چند آدمی ساتھ ہوں تو ایک ساتھ مل کر تلبیہ نہ کہیں بلکہ ہر آدمی علیحدہ علیحدہ تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کے الفاظ میں کمی کرنا مکروہ ہے۔ جب کوئی عجیب چیز نظر آئے تو یہ کہے لبیک ان العیش عیش الآخرہ۔ مرد تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں مگر آواز زیادہ بلند نہ ہو۔ عورت کو اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا منع ہے۔ عورت صرف اتنی آواز میں تلبیہ پڑھے کہ اپنے کانوں تک اسے سنائی دے سکے۔ تلبیہ حج میں 10ویں تاریخ کی رمی شروع کرنے تک پڑھا جاتا ہے۔ جب جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرے تو تلبیہ موقوف کر دے
اس کے بعد نہ پڑھے، اور عمرہ میں طواف شروع کرنے تک پڑھا جاتا ہے۔ جب عمرہ کا طواف شروع کرے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں احکام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔